یتیم لڑکیوں کے حقوق کا ذکر ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ایک عادت تھی کہ اگر کسی کا باپ مر جاتا اور اولاد میں لڑکیاں بھی رہ جاتی تو لوگ مال اور جائیداد کے ساتھ ساتھ ان لڑکیوں کو بھی آپس میں تقسیم کر لیا کرتے تھے، اور یا ایسے کرتے تھے کہ خود ان سے نکاح کر لیتے یا اپنی اولادوں سے ان کا نکاح کروا لیتے، تاکہ یا تو رشتہ داری کی وجہ سے مہر ہی نہ دینا پڑے اور یا بالکل معمولی سا مہر مقرر کیا جائے اور جس طرح چاہے ان کو رکھ لیں۔ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قربان جائیے اس دین کے جس کی وجہ سے عورتوں کو ان کے حقوق ملے، ان کو عزتیں ملی۔ تو اس حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا تھا کہ ایک شخص کے پاس ایک یتیم لڑکی تھی اور اس کا ایک باغ تھا، اور یہ باغ میں یہ لڑکی شریک تھی۔ تو اس شخص نے اس یتیم لڑکی سے خود اپنا نکاح کر لیا، اور بجائے اس کے کہ اپنے پاس سے اسے کوئی مہر وغیرہ دیتا، اس کے اس باغ پر بھی قبضہ کر لیا۔ تو اس پر یہ آیت آئی کہ وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم یتیم لڑکیوں کے حقوق پورے نہیں کر سکو گے تو بہتر یہ ہے کہ تم ان سے نکاح ہی نہ کرو تاکہ ان کے حق تلفی نہ ہو۔ تم ان کے علاوہ باقی جو حلال عورتیں ہیں ان سے نکاح کر لو، اور ان سے نکاح کی اجازت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع۔ اسلام کے اوپر ایک یہ بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو جو ہے وہ بیکار سمجھا جاتا ہے، اس لیے مردوں کو زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو زمانہ جاہلیت میں بھی، زمانہ جاہلیت کے بعد بھی جتنے یہ دور گزرے ہیں اس میں جو لوگ غیر مسلم ہیں اور وہ غیر مسلم لوگ جن کو اپنے اپنے مذاہب میں بڑے بڑے درجے حاصل تھے، ان لوگوں نے جو ہے وہ 100 کی تعداد میں بھی شادیاں کی ہیں، بے شمار شادیاں کی ہیں، اور وہ اس چیز کو بہترین سمجھتے تھے کہ بہت سی شادیاں کرنا۔ اسلام سے پہلے بھی بہت سی شادیوں کا رواج تھا، کوئی حد نہیں تھی کہ اتنی کر سکتے ہیں، لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے ایک حد مقرر کر دی کہ اگر کوئی انسان نکاح کرنا چاہے ایک سے زیادہ تو اس کو زیادہ سے زیادہ 4 نکاحوں کی بیک وقت اجازت ہے، اس سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتا۔ اور ساتھ میں یہ کہا کہ یہ 2 اور 3 یا 4 جو نکاح کرو تو اس کے اندر ایک بات یہ یاد رکھنا کہ پھر ان کے حقوق بھی مکمل طریقے پر ادا کیے جائیں۔ اسلام سے پہلے بہت سے جو لوگ تھے انہوں نے زیادہ شادیاں کر رکھی تھی، جیسے یہاں پر میں آپ کو ایک آدھ واقعہ بتا دیتی ہوں۔ ایک شخص تھے، ان کا نام ہے غیلان بن اسلمہ ثقفی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں، اور وہ 10 کی 10 بھی مسلمان ہو گئی۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان 10 میں سے 4 کو اپنے لیے چھوڑ دو اور باقیوں کو طلاق دے کر آزاد کر دو۔ اسی طرح سے مختلف لوگوں کے ساتھ تھا کہ انہوں نے بہت سی شادیاں کر رکھی تھیں، پھر حضور نے ان سے فرمایا تو ان سب نے 4 جو ہے وہ خواتین اپنے نکاح میں رکھ لیں اور باقیوں کو طلاق دے دی۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر کوئی انسان نقص نہ لے کر آئے، کوئی اعتراض نہ لے کر آئے، کیونکہ وہ صاحب شریعت تھے اور انہوں نے ان کے ذریعے سے اللہ نے اس دین کو پھیلانا تھا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے قوانین کو کچھ الگ رکھا۔ جیسے کچھ بہت سی چیزیں ان کی ذات مبارک کے ساتھ خاص تھی۔ تہجد کی نماز ان کے لیے فرض تھی، ہمارے لیے نفل ہے۔ اسی طرح سے وہ صوم وصال یعنی لگاتار جو 3 دن کا روزہ ہوتا تھا وہ ان کے لیے مخصوص تھا، وہ رکھ سکتے تھے۔ ہمارے لیے ایک سے زیادہ روزہ بیک وقت رکھنا وہ جائز نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف جو ہے وہ اس کے اوپر اعتراض ہم نہیں کر سکتے،
آپ کی جو کثرت ازواج یعنی شادیاں جو آپ نے کی 4 سے زیادہ، وہ آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص تھیں، کیونکہ آپ گھر کے اندر کیسے زندگی گزارتے ہیں یا گھر کے اندر آپ کے اعمال کیا ہوتے ہیں، یہ اسی صورت میں پتہ چل سکتا تھا جب آپ کی نکاح میں خواتین ہوتی تو آپ کی گھریلو زندگی کے بارے میں پتہ چلتا. جیسے احادیث کے معاملے میں خواتین میں سب سے زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث ہیں. ان سے تقریباً جو ان سے تعداد ہیں احادیث کی وہ 2220، اور صرف ان میں سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہے کہ آپ کے گھر کے معمولات کیا تھے، گھر کی عبادات کیا تھیں، طرز عمل کیا تھا. اسی طرح حضرت ام سلمہ جو ان کی دوسری زوجہ ہیں، ان سے نقل کی جانے والی احادیث تقریباً 378. یہاں پر آپ کو یہ چیز بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بے دین قسم کے لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ نبی تھا اور ان کے اندر جو ہے وہ غلط خواہشات تھی تو اس لیے انہوں نے زیادہ شادیاں کیں، زیادہ نکاح کیے، تو یہ سراسر ایک تہمت ہے، بہتان ہے. ایسا کچھ نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں پہلی شادی کی تھی، اور وہ بھی ایک ایسی عورت کے ساتھ جو پہلے سے جس کے 2 شوہر جو ہیں وہ وفات پا چکے تھے. تو اگر آپ کے اندر جنسی خواہشات یا کچھ جذبات ہوتے تو آپ ہرگز ایسا نہ کرتے. پھر 50 سال کی عمر تک آپ اسی ایک شادی کے ساتھ رہے، 50 سال کی عمر تک. تو 25 سے 50 کے دوران یہ زیادہ نوجوانی کا دور ہوتا ہے، شادیاں آپ نے کرنی ہوتی اس دور میں کی ہوتی. تو یہاں ایک یہ مختصر سی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ضمن میں آ گئی. ہم مسلمان ہیں، اپنے نبی کا دفاع ہمیں ہماری جان سے زیادہ ضروری ہے. پھر اس کے بعد کیا کہا کہ یہ جو 4 بیویاں ہیں، اگر اس کے بارے میں تم نے 2، 3 یا 4 نکاح کر لیے، لیکن تمہیں ڈر ہے فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں اس چیز کا خوف ہے، اللہ تعدلوا، کہ ان کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، انصاف نہیں کر سکو گے. تو ثابت کیا ہوا کہ 4 شادیاں یا 2 یا 3 شادیاں وہی انسان کر سکتا ہے جسے مکمل اس چیز کا یقین ہے کہ وہ حقوق میں انصاف کرے گا. یہ نہیں کہ 4 شادیاں کر لیں پھر ایک کے ساتھ تو تعلقات بھی صحیح رہے، اس کی ضروریات بھی پوری کی اور باقیوں کو لٹکا کے چھوڑ دیا. انشاءاللہ اسی صورت میں دوبارہ یہ مضمون آ بھی جائے گا. تو کہا کہ اگر عدل نہیں کر سکتے تو ایک ہی بیوی کافی ہے، اور اگر آزاد عورت سے بھی نکاح کر کے تمہیں لگتا ہے کہ تم اس کے حقوق کی پاسداری نہیں کر سکو گے تو او ما ملکت ایمانکم، اپنی جو تمہاری کنیز ہے تو شرعی طور پر اس کے ساتھ گزارا کر لو. لیکن یہ قرآن کریم کے اندر جتنے بھی احکامات غلام اور باندیوں کے حوالے سے ہیں یہ اس دور کے تھے. یہ اس سے مراد آج کل کے وہ لوگ نہیں ہیں جو گھروں میں کسی کے کام کرتے ہیں تو یہ وہ باندیاں اور غلام نہیں بن جاتے. وہ ایک الگ اصول تھا، اور وہ پھر صحابہ کرام کے دور سے ان باتوں کو ختم کر دیا گیا کیونکہ یہ فساد کا ذریعہ بن رہا تھا. تو یہ اس دور کی بات ہے کہ اپنی باندی سے نکاح کر لو. تو یہاں پر یہ حکمت بتا دی کہ ایک سے زیادہ نکاح وہ شخص کرے جس سے یہ بات معلوم ہو اپنے بارے میں کہ وہ کیا کرے گا، انصاف. کیونکہ اگر انصاف نہیں کرے گا تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جس شخص نے 2 نکاح کیے اور ان 2 عورتوں میں اس نے انصاف نہ کیا، برابری نہ کی حقوق میں، تو قیامت میں وہ شخص ایسے اٹھایا جائے گا کہ اس کے جسم کا جو ایک طرف ہے یعنی ایک پہلو ہے وہ گرا ہوا ہوگا، وہ آدھا اٹھے گا، آدھے جسم والا اٹھے گا. تو اس لیے کہا کہ اس چیز کو دھیان کے اندر رکھو. پھر ساتھ میں یہ دوسری جو ہے آیات میں آگے آ بھی جائے گا کہ یہ جو اعتدال ہے یہ دنیاوی معاملات کے اندر ہے، خرچ کے اندر یا باقی تمام معاملات کے اندر ہے، دل کی محبت یا دلی تعلقات سے اس کا واسطہ نہیں ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں بیان کر دیا کہ اگر اعتدال نہیں کر سکتے تو ایک ہی شادی کر لو، اور آزاد عورت کے حقوق نہیں پورے کر سکتے تو پھر کیا کرو، اپنی باندی سے نکاح کرو. کیوں کرو کہ ذالک ادنی اللہ تعولوا، ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم کسی ایک طرف زیادتی نہ کر لو، کسی ایک طرف زیادتی نہ کر لو. یعنی ایک نکاح کرو گے تو اس میں یہ ہے کہ دوسری خواتین کے حق تلفی نہیں ہوگی. تو اب یہاں یہ نہیں مطلب کہ اگر کسی نے ایک شادی کر لی تو اپنی بیوی پہ ظلم کر سکتا ہے. مطلب یہ ہے
کہ تم ہر صورت میں کیا کرو گے؟ ظلم سے بچ کے رہو. بتانے کا مقصد یہ ہے. ساتھ خواتین کے پھر کچھ آگے مزید حقوق بتا دیے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. وَآتُوا النِّسَاءَ اور دے دو عورتوں کو صدقاتہن ان کے مہر نحلتاً خوشی سے. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ پھر اگر وہ چھوڑ دیں تمہارے لیے عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا اپنے دل کی خوشی سے کوئی چیز فَكُلُوهُ تو اس سے کھا سکتے ہو ہنیئًا مزیدار سمجھ کر مریئا اور خوشگوار سمجھ کر. تو یہ مہر کے متعلق بھی زمانہ جاہلیت میں بہت سے ظلم ہوتے تھے اور یہ ظلم آج بھی ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح میں یا شادیوں میں دنیاوی رسم و رواج کے لیے تو کروڑوں اور لاکھوں روپے کے جہیز بنائے جاتے ہیں، اور مہر کے جب بات آ جاتی ہے تو مہر پھر 3,000 اور 5,000 پکڑا دیتے ہیں. یہ جو مہر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا حق رکھا ہے تو اس کو بہترین طرز پر ادا کیا جائے. تو اب یہاں پر بات کی کہ وَآتُوا النِّسَاءَ عورتوں کو دو، عورتوں کو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ غلط فہمیاں دور کر دی کہ مہر جو ہے وہ کوئی دوسرا لے سکتا ہے، ولی لے سکتا ہے، باپ لے سکتا ہے، بھائی نہیں. فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ عورتوں کو دو. مہر عورت کا حق ہے، وہ اسے براہ راست دینا چاہیے، اور دینا بھی کیسے چاہیے؟ نحلہ دل کی خوشی سے، خوشی سے دینا چاہیے، اپنے اوپر تاوان یا بوجھ سمجھ کر نہیں دینا چاہیے. لہذا عورتوں کا مہر ان کو دے دو. ہاں اگر وہ لینے کے بعد اپنے دل کی رضامندی سے تمہیں واپس دے دیں یا اس کو معاف کر دیں تو پھر تمہارے لیے اس کا لینا جائز ہے. جیسے یہاں پہ ہنی مری دو لفظ استعمال کیے گئے، اس کو کہتے ہیں اپنی دلی رضامندی. دلی رضامندی سے ہمارے ہاں جیسے اگر کوئی زیادہ مہر رکھ دیتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں جی معاف کروا لیں گے. تو اب لڑکی کو کسی نہ کسی طرح سے بلیک میل کر دیا جاتا ہے، کسی نہ کسی طرح سے اس کو پھنسا لیا جاتا ہے تھوڑا بہت. تو وہ بیچاری کو پتہ ہے کہ ملنا تو ہے ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ کیا کرتی ہے، کہتے ہیں چلے میں نے معاف کیا. تو یہ معافی قابل قبول نہیں ہوگی، یہ ظلم میں آ جائے گا. یہاں کا کیا کہا کہ دل کی خوشی سے اگر وہ خود اپنی رضامندی سے معاف کر دے تو پھر وہ جائز ہے. اسی طرح سے اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا مختصر سا جو مسئلہ ہے وہ بھی کہ اگر کوئی انسان مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے یا کسی اور ضرورت کے لیے چندہ اکٹھا کرے تو اس چیز کا لازمی خیال کرے کہ دینے والے اپنے دل کی رضامندی سے دے رہے ہوں، اس کے ڈر سے، اس کے خوف سے یا کسی دوسرے انسان کے خوف سے نہ دے رہے ہوں. کیونکہ اگر ایسا ہو جائے گا تو اس کو ان کاموں میں لگانا پھر حرام ہو جائے گا، حلال نہیں رہے گا. تو یہاں پر کیا کہا کہ اگر عورت اپنی مرضی سے، دل کی رضامندی سے معاف کر دے تو پھر اس کو جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو لیا جا سکتا ہے. ہاں اس پہ زور زبردستی کی تو یہ جائز نہیں رہے گا. اور خواتین کے مہر کے بارے میں حدیث کے اندر ایک چیز آتی ہے کہ اگر کسی انسان کو کوئی ایسی بیماری ہو جائے کہ جس بیماری کا علاج نہ مل رہا ہو تو فرمائے کہ 3 چیزوں میں شفا یقینی ہے: بارش کے پانی میں، شہد میں، اور عورتوں کے مہر. تو بارش کا پانی استعمال کیا جائے، شہد استعمال کیا جائے، اور جو عورتوں کے پاس ان کی مہر کی رقم ہے کیا اس میں سے ان سے مانگ کر لے کر اس سے اپنے لیے دوا وغیرہ کا استعمال کیا جائے تو اس سے یقینی شفا مل جاتی ہے. تو بعض بزرگوں نے ان تینوں چیزوں کو بڑا خوبصورت بہترین انداز میں جمع کیا. وہ فرماتے ہیں کہ بیوی کے مہر میں سے اس سے مانگ کر کچھ پیسے لیے جائیں، ان پیسوں سے شہد خرید لیا جائے اور اس شہد میں بارش کا پانی ملا لیا جائے. تو اس طریقے سے یعنی کہ یہ احادیث کی باتیں ہیں تو لہٰذا یہ غلط نہیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ جنہوں نے بیان کیا ان کی سچائی میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے.